ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں نے پرجوش ہوتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اسی لمحے صوفیہ کا خوبصورت سفید گھوڑا لہروں سے سطح سمندر پر ابھرا۔ گھوڑے کے لمبے ملائم بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی دم بھی ادھر سے ادھر جھوم رہی تھی۔ وہ بالکل فرضی کہانیوں جیسا یونیکارن تھا جس کے سر پر ایک شاختہ بھی موجود تھا۔ اس منظر کو اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ کر لمحے کے لیے میری نظریں پتھرا گئیں۔ چاند کی روشنی میں جل پری صوفیہ اور اس کے خوبصورت سفید گھوڑے کا منظر ہی عجب تھا۔ صوفیہ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہاتھ اس کے نرم و نازک ہاتھ میں تھما دیا اور سمندر کے ٹھنڈے پانی میں اتر گئی۔ صوفیہ نے سہارا دے کر مجھے اپنے خوبصورت گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اب میں مکمل طور پر گھوڑے کے رحم و کرم پر تھی۔ اگلے ہی لمحے میں ایمرلڈ کوئی کے رنگ برنگی لہروں کے نیچے غائب ہو گئی۔ دور آسمان پر چمکتی چاند کی روشنی میں ساحل سمندر کے نیچے بکھرے بے شمار رنگ ہیرے کی مانند چمک رہے تھے اور سمندر کی شفاف پانی سے اوپر آسمان پہ چمکتا ہوا چاند بھی بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نہ جانے کتنی دیر آرام و سکون سے سمندر کی لہروں کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ سمندر کی اتھاؤ گہرائیوں میں ہونے کے باوجود میں ٹھیک سے سب کچھ دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی اور سانس لے سکتی تھی۔ یہ سب میرے لیے کسی سہانے خواب سے کم نہیں تھا، جس پر یقین کرنا اب بھی میرے لیے خاصا دشوار تھا۔ مجھے جادوئی دنیا کا ایک سفید محل دکھائی دیا، جس کی بلند و بالا عمارت بڑے شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کی دیواریں سنگ مرمر جیسی تھیں۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے تو مجھے اس کی بلندی، چوڑائی، خوبصورتی، مضبوطی کا اندازہ ہو گیا۔ ہیرے کی مانند چمکتی وہ خوبصورت عمارت میرے تصورات سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ سمندر کی بے پناہ گہرائیوں میں ایسی خوبصورت عمارت دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ سفید گھوڑا ٹھیک سامنے سفید محل کے سامنے آ کے رکا تھا۔ صوفیہ نے سہارا دے کر مجھے گھوڑے کی پشت سے اتارنے میں مدد دی، جس کے بعد ہم سفید محل کے بڑے سے مہرائی دروازے سے ہو کر اندر داخل ہو گئے۔ عمارت اندر سے بھی مکمل طور پہ سفید تھی۔ ایسی پرشکوہ عمارت کو دیکھ کر میں اپنا آپ کھو بیٹھی۔ میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ محل کی خوبصورتی نے مجھے اپنے حسن میں جکڑ لیا تھا۔ سمندر کی اٹھا گہرائیوں میں ایسے شاندار محل میں آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جسے کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ یہ سب کوئی خواب تھا یا سراب تھا، کوئی افسانہ تھا یا طلسماتی کہانی، کیا تھا یہ؟ مگر جو بھی تھا میرے خیالات اور تصورات سے کہیں زیادہ آگے تھا۔ دنیا والوں کی نظروں سے اجھل سمندر کی گہرائیوں میں ایک الگ خوبصورت پرسکون دنیا کو دیکھ کر میری حالت بیان سے باہر تھی۔ میں حیران تھی، خوش تھی یا کیا، میں خود نہیں جانتی تھی۔ محل کے راہ دیواروں سے ہلکی موسیقی اور قیقوں کی آوازیں نیچے ہال تک آ رہی تھی جدھر ہم کھڑے تھے۔ میرے ساتھ آؤ کیسی، صوفیہ نے کہا اور مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی، جہاں لاتعداد اور رنگ برنگے خوبصورت سے طرح طرح کے گاؤن موجود تھے، جن کے ساتھ ہی زیورات، چھوٹے بڑے ہر طرح کے تاج بھی پڑے تھے۔ صوفیہ نے میرے لیے سمندر رنگ کا خوبصورت گاؤن منتخب کیا، جو مجھے بھی بے حد پسند آیا، اور پھر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے لگی۔ صوفیہ نے میرے لباس کے رنگ کے مطابق ہی میرے پیروں میں اسی رنگ کی ہیل والی جوتی پہنائی، اور پھر
ہلکی ہلکی میچنگ جویلری پہنانے کے بعد اس نے سلور رنگ کا خوبصورت سا چھوٹا سا تاج میرے سر پر سجا دیا۔ تیار ہونے کے بعد جب میں نے خود کو بڑے سے قد آمد آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سمندری رنگ کا گاؤن مجھ پر بہت جچ رہا تھا اور میں کافی پیاری لگ رہی تھی۔ میں گاؤن بالکل میرے ہی سائز کا تھا، جس وجہ سے اسے پہنتے ہوئے مجھے بالکل بھی مشکل نہیں آئی۔ ایسا لباس میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پہنا تھا جس میں میری شخصیت ہی نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور خود کو کسی شہزادی سے کم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کیسی؟ اب تم جانے کے لیے بالکل تیار ہو؟ میں تمہیں ایک خاص انسان سے ملوانا چاہتی ہوں، صوفیہ نے کہا اور مجھے ساتھ لیے ایک ہال نما کمرے میں چلی آئی، جس کے اندر داخل ہوتے ہی خوشبو کے ایک مخور جھونکے نے میرا استقبال کیا۔ سفید اور سنہری چیزوں سے آراستہ وہ ہال نما کمرہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ سے کم نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی قدیم زمانے میں آ گئی ہوں اور کسی بادشاہ کے محل میں کھڑی ہو کر اس کے محل کی حسین چیزوں کا نظارہ کر رہی ہوں۔ میں ہر چیز کو بڑے اہمناک سے دیکھ رہی تھی۔ جب میری سرزدہ سی نظریں واپس آئیں تو بالکل سامنے ہال کے وسط میں بڑی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ملکہ حسن پر جا ٹھہری، جو بڑے شان بے نیازی سے تخت پر بیٹھی ہوئی میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی غیر معمولی حسن کو دیکھ کر لمحے کے لیے میری آنکھ ساکت رہ گئی۔ اس کے سر پر سنہری رنگ کا بڑا سا تاج موجود تھا، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ وہی سمندر کی رکھوالی جل پری ملکہ المینیا تھی۔ ملکہ المینیا کو اپنے سامنے دیکھ کر میری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے ملکہ المینیا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ وہ سرخ و سفید رنگ کی حامل نہایت حسین و جمیل جل پری تھی۔ اس کے سونے جیسے لمبے گھنے سنہری بال سے جو نیچے سے گھنگرالے تھے اس کے نرم رخساروں کو چوم رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں سمندر کے نیلے پانی ہی کی طرح بے پناہ گہرائی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر دل فریب اور دیدہ دلی تھی، پیار اور شفقت بھی تھی۔ وہ واقعی سب سے الگ اور بے مثال تھی۔ صوفیہ نے اس کے سامنے اپنی کمر کو توڑا سا خم کیا، جس کی دیکھا دیکھی میں نے وہی عمل دہرایا تو ملکہ المینیا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کے جیسے حسین تھی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کیسی؟ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ صوفیہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں اس کا دیا ہوا وہ تحفہ مل چکا ہے، جس وجہ سے اب تم دونوں دوست ہو۔ مجھے بتاؤ، سمندر کے نیچے تمہیں ہماری یہ دنیا کیسی لگی؟ بہت خوبصورت، میں نے جھٹ سے جواب دیا۔ میری تو خواہش ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکوں، میں نے خوشی سے کہا۔ تو میرا جواب سن کر ملکہ مسکرا دی، میری جان، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ ملکہ نے کہا، اپنے پاس کھڑی ایک اور جل پری کو اشارہ کیا تو وہ ہال نما کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا، جسے اس نے ملکہ المینیا کے حضور پیش کر دیا۔ ملکہ المینیا اپنے تخت سے اٹھ کر چلتی ہوئی میرے پاس آئیں اور اپنے ہاتھوں سے وہ باکس میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے وہ باکس کھولا تو اس کے اندر نہایت خوبصورت چمکتا دمکتا موتیوں کا ہار تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندھا گئیں۔ صوفیہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم کس قدر خیال رکھنے والی اور پیار کرنے والی انسان ہو۔ تمہاری اچھائی اور نیکیاں چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ یہ نیکلس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنی خاص ہو۔
ملکہ کے منہ سے اپنے لیے تعریفیں کلمات سن کر مجھے بے حد درجہ خوشی کا احساس ہوا۔ ملکہ ارمینیہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ موتیوں کا ہار میرے گلے میں پہنا دیا اور میں مدہوش سی ہو کر ان کے حسن میں کھو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہیں اس کے حسن پر سے نہ ہٹی تھیں۔ ہم سب نے مل کر ساری رات خوب موج مستی کی۔ ہم ناچے گائے، خوب قہقہ لگائے، یہاں تک کہ ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا۔ رات ڈھل کر ایک نئے دن میں بدل چکی تھی۔ میں بخوبی جانتی تھی کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے گھر والے مجھے ضرور یاد کر رہے ہوں گے۔ میں سب سے آخری بار مل کر سفید محل کے باہر کھڑے ہوئے خوبصورت گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئی اور دل میں اس یادگار سفر کی بے پناہ یادیں لیے افسردہ سی صوفیہ کے ساتھ واپسی کے سفر پہ گامزن ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں میں ساحل پر موجود تھی۔ میں صوفیہ کی مدد سے گھوڑے کی پشت سے اتر کر پانی سے نکل کر اور ساحل کی نرم اور گیلی ریت پر چلتی ہوئی پہنچ گئی۔ صوفیہ اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ پانی کے اندر ہی موجود رہی۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ ہر طرف سکون بخش ٹھنڈی ہوائیں سرگزاں تھیں۔ سمندر کا پانی بار بار ساحل کنارے آ کر نرم ریت میں جذب ہو جانا چاہتا تھا۔ دور دور تک ساحل پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اداسی سے صوفیہ سے پوچھا، کیا ہم پھر کبھی مل سکیں گے؟ ہم جل پریاں سال کے خاص وقتوں میں صرف سمندر کے اوپر آتی ہیں، جیسے کہ موسم سرما کے وسط میں یا پھر ہالوین میں جب موسم خاص بدل جاتا ہے۔ باقی کا سارا سال ہم سمندر کی باقی مخلوقات کا خیال رکھتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ہم ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، اس لیے شاید اب کافی دیر کے لیے بھی ہمارا یہاں آنا نہ ہوگا۔ صوفیہ کے جواب نے مجھے مزید اداس کر دیا۔ یہ سوچ کر میں پھر بھی اپنے جل پری دوست سے دوبارہ نہیں مل سکوں گی۔ مجھے افسردہ اور اداس دیکھ کر صوفیہ مسکرائی اور بولی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کیسی، جو سیب میں نے تمہیں دیا ہے وہ جادوئی ہے۔ جب بھی کبھی تم اداس یا افسردہ ہو تو اس سیب کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر یہ الفاظ دہرانا، گرم اور چمکیلے سیب، جب بھی میں رات کو سوؤں تو میری حفاظت کرنا، اور جب کبھی بھی میں تنہا یا اداس محسوس کروں تو مجھے یہ یقین اور احساس دلانا کہ تم بھی میری راہ دیکھ رہے ہو۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد میں ہمیشہ تمہیں جواب دوں گی، چاہے جہاں بھی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں اشارہ بھیجوں گی کہ میں تمہیں سن رہی ہوں اور تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کیسی، کہ تم بہت ہی اچھی اور پیار کرنے والی انسان ہو۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی پلک جھپکتے ہی چشم زن صوفیہ میں اس کا سفید گھوڑا غائب ہو گیا۔ اب میں تن تنہا ساحل پر کھڑی تھی اور میری نظریں اب بھی وہیں ساکت تھیں جدھر چند لمحے پہلے صوفیہ اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ موجود تھی۔ اب ہوا صرف ڈولتی پانی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ تاحد نگاہ نیلے پانی کی چادر نتی ہوئی تھی، جس کے اوپر بھی نیلے رنگ کی عرش پر بادلوں کی اونٹ سے سورج نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ماحول میں ایک سکوت سا طاری تھا، صرف لمحہ بلمحہ ابھرتے پانی کے شور کی آواز چند لمحوں کے لیے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ جب سمندر کی پرسکون لہریں آ کر ساحل سے ٹکراتی تھیں، میں بوجھل قدموں سے اپنے کاٹیج کی جانب چل پڑی، اور یہ دیکھ کر میں نے سکون کی گہری سانس خارج کی کہ گھر میں اب تک کوئی نہیں جاگا تھا، یعنی میرے رات بھر غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی، جس کا دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر دراز ہو گئی، اور رات بھر کی تھکن ہاری جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا سوئی۔ آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ آیا تھا۔ میں کافی دیر تک سوتی رہی تھی، اور شاید ممی نے بھی مجھے گہری نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ گزشتہ تمام واقعات میں میرے ذہن میں تازہ تھے۔
اب مجھے کسی خواب کی طرح سب کچھ لگ رہا تھا۔ ان سب کا یقین کرنے کے لیے میں نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جو میں سونے سے پہلے اتار کر نہ سوئی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ سیپ میرے کوٹ کی جیب میں اب بھی موجود تھا جو صوفیہ نے مجھے دیا تھا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے آئی تو ایک اور حیرت میری منتظر تھی۔ میرے گلے میں اب بھی وہ نیکلس موجود تھا جو ملکہ المیہ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنایا تھا۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ایک خواب یا میرا وہم نہیں تھا، بلکہ وہ سب ایک اٹل حقیقت تھی جن سے میں گزری تھی۔ اور یہ جان کر مجھے حد درجہ خوشی کا احساس ہوا۔ میں نے حفاظت سے اس نیکلس کو اپنے خاص اور قیمتی چیزوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور یوں ہی کئی سال بیت گئے۔ میں اب ایک بھرپور جوان لڑکی ہو چکی تھی۔ متعدد بار مغربی ویلز واپس گئے، مگر پھر کبھی میں اپنی جل پری دوست سے دوبارہ نہ مل سکی۔ اکثر اوقات میں ساحل کنارے کھڑے ہو کر دور تک پھیلے نیلوں سمندر پر نظریں گاڑ کر یہی امید، یہی خواہش کرتی تھی کہ کاش میں ایک بار پھر اسے سمندر کی سطح پر رقص کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اور جب بھی کبھی مجھے کسی سچے دوست کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جس سے میں اپنی ہر فکر، ہر پریشانی شیئر کر سکوں، تب میں وہ سیپ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر وہ قیمتی الفاظ دہراتی تھی جو صوفیہ نے مجھے ذہن نشین کروائے تھے۔ میرے ایسا کہتے ہی وہ سیپ پہلے سے بھی کہیں زیادہ چمکنے لگتا اور میری سماعتوں میں صوفیہ کی نرم سرگوشیوں کی آواز ٹکراتی، کیسی ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کتنی اچھی اور نیک دل ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہر